بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے 3 ججوں کا ایمان افروز واقعہ۔ 2 قاضی جہنم میں، ایک جنت میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 قاضی تھے، ان میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا، پھر اس جگہ کو پر کر لیا گیا۔ انہوں نے خوب فیصلے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی گائے کو پانی پلا رہا ہے، گائے کے پیچھے اس کا بچڑا کھڑا ہوا ہے۔ فرشتہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر بچڑے کو اپنے پیچھے لگا لیا، چنانچہ وہ بچڑا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گائے والا اور یہ دونوں پہلے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ فرشتہ کے پاس قیمتی موتی تھے، اس نے قاضی کو دے دیے اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ میرے حق میں صادر کر دیجئے کہ یہ بچڑا میرا ہے۔ قاضی نے کہا، میں کیسے فیصلہ کر دوں کہ بچڑا تمہارا ہے؟ فرشتہ نے کہا، وہ اس طرح کہ گھوڑا، گائے اور بچڑا تینوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بچڑا میرا ہے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا، وہ بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگا۔ قاضی نے فرشتہ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچڑا تم لے جاؤ۔ پھر یہ دونوں فریق دوسرے قاضی کے پاس گئے تو اس دوسرے قاضی نے بھی یہی فیصلہ کیا اور موتی لے لیے۔ جب تیسرے قاضی کے پاس گئے تو فرشتہ نے اس کو موتی عنایت کیے اور کہا کہ میرے اور اس آدمی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، مجھے تو حیض آ رہا ہے۔ تو فرشتہ نے کہا، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، کہیں ایسا ہوا ہے کہ گھوڑا بچڑا جنتا ہو؟ چنانچہ قاضی نے گائے والے کے حق میں بچڑے کا حکم صادر کر دیا۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہی جیسے قاضیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قاضی جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ یہ واقعہ انوار طریقت صفحہ نمبر 269 پر مذکور ہے۔ خلیفہ منصور کا دلچسپ واقعہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب منصور نے ابو حبیرہ کا محاصرہ کیا تو منصور نے کہا، ابو حبیرہ، تو خود ہی اپنی عورتوں کے لیے خندق کھود رہا ہے۔ جب یہ بات ابو حبیرہ کو معلوم ہوئی تو اس نے منصور سے کہلایا کہ جس وجہ سے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو چلیے اسی بات پر آپ کا اور میرا مقابلہ ہو جائے۔ منصور نے ابو حبیرہ کے پاس جواب بھیجا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ شیر کی مد بھیڑ ایک خنزیر سے ہو گئی۔ خنزیر نے کہا، آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو۔ شیر نے جواب دیا، میں تمہارے سامنے مقابلے کے لیے کیسے آ سکتا ہوں جبکہ تو میرے برابر نہیں ہے۔ اگر تجھ سے میرا کوئی نقصان ہو گیا تو میرے لیے ایک آر کی بات ہوگی، لیکن اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو کہے گا میں خنزیر ہوں، میرا اور تیرا کیا مقابلہ؟ تو اس میں نہ تو مجھے دادِ تحسین ملے گی اور نہ ہی قتل کرنے میں کوئی فخر ہوگا۔ خنزیر نے کہا، اگر تو میرے مقابلے میں نہیں نکلتا تو میں تمام درندوں سے بتا دوں گا کہ شیر میرے مقابلہ کے لیے نہیں آیا، بزدل ہے۔ شیر بولا، تیرے جھوٹ بولنے کی عار کو برداشت کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میرے ہاتھ تیرے خون سے رنگین ہوں۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے۔ کمینہ کون ہے؟ دانش مندوں کا قول ہے
کہ کم ظرف اور کمینے لوگوں سے معاملات نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کمینہ وہ ہے جو شرافت اور نیکی سے بالکل خالی ہو، اور ارشاد فرمائے ایسے شخص کو علم و حکمت کی بات بھی مت سکھاؤ، ورنہ وہ اس سے بھی اپنے کمینہ پن کو ظاہر کرے گا اور علم و حکمت کی غلط تعبیر کرے گا۔ شرافت اور نیکی ایمان والوں کو کی متاع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔